السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بس یہ جس پٹیشن پہ جرمانہ ہوا تھا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جناب، وہ برا حال ہے اس وقت اور نہیں ٹھیک ہو سکا. تو کیا کریں آپ؟ بہرحال آواز تو اٹھاتے رہیں گے ہم اور اٹھاتے رہنا ہے یہاں. اور لاہور ہائی کورٹ میں بہت یہ کام کیس ہے آئینی بینچز کے حوالے سے. حالانکہ میں نے تو کہا تھا کہ جناب ریپریزنٹیشن کی ہوئی ہے باقی لوگوں کو، وہ ڈیسائیڈ کر دیں سارے جتنے بھی ہیں آئین اور قانون کے مطابق سامنا رکھتے ہوئے. آئینی بینچز کی بات ہو رہی ہے، ذرا اس پہ کہیں گے. اور بابر سواتی کے حوالے سے اسپیکر، اچھا لوگ اس کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا، کسی حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں ان ساری چیزوں سے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو اس حد تک لے کے جانا تو وہ شاید میں نہیں اتفاق کرتا. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارے ہم یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھ لیں کہ ہمارا دوست ہے ریحان طارق صاحب، ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن نے لندن سے واپس پہنچتے کے پاس انہیں گرفتار کر لیا. اور کہنا ان کا PNI لسٹ کے حوالے سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات اور واقعات بنتے ہیں ان کے لیے، کتنے مسائل ہیں یا مشکلیں ہیں. یہ سارا کچھ اب تک سمجھ میں آ جائے گا. اور اوگرا جو ہے وہ گیس کی قیمتیں کچھ کم کر پاتا ہے کہ نہیں، لیکن بہت سی زبردست چیزیں سامنے آ گئی ہے. اور جسمانی ریمانڈ کن کا منظور ہو گیا، یعنی وہی یار مشہور زمانہ کی جیسے آج کل ذرا خاموشی ہو گئی ہے، ذرا وہ سمجھنا ہے. سب سے پہلا جو کیس ہے نا وہ بڑا سمجھنا ضروری ہے آپ کو. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل منیر احمد کی طرف سے ہے، آئینی بینچز کے کانٹیکس کے حوالے سے. میں نے مراسلے لکھے ہیں نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کو لکھے ہیں، میں نے لکھے ہیں اپنا لا جسٹس کمیشن آف پاکستان، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو. ایشو بڑا باریک ہے، بڑا ہمیں بیوقوف بنایا گیا کہ جناب آئینی بینچ ہوں گے، جناب آئینی ججز. یعنی وہ یہ ایک نا، اب میں مس نامر کا لفظ تو نہیں کہتا کہ ہمیں خواب دکھایا گیا کہ جناب یہاں عدالتیں ٹھیک کرنی ہیں تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا. میں نے ساری کی ساری باتیں زمین پہ پھینک دی بڑی بری طرح سے. میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھے. آج میں کوشش کروں گا کچھ چیزوں کا احاطہ کر سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، مثال کے طور پر یہ بتایا یہ گیا آئینی بینچ بننے سے یا آئینی عدالت بننے سے کیا فرق پڑا، آپ بتا دیں. مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس سے پتہ چل سکے کہ بہتری ہوئی ہیں. مجھے تو چیزیں وہیں کی وہی نظر آ رہی ہیں. مجھے کوئی اتنی پازیٹیو چیزیں ایسی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جو آئینی بینچ بننے سے ٹھیک ہے. کسی حد تک وہ اپنا ورک لوڈ شاید کم ہو گیا، لیکن ورک لوڈ تو کوئی کام نہیں ہوا نا. بجٹ ڈبل ہو گیا وہ آپ کے سامنے. پھر سب سے جو خطرناک بات ہے کہ آپ آئینی بینچ بننے تھے، آئین کے آرٹیکل اپنا 202A میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آئینی بینچ سارے بنیں گے اور وہ کیسز سنیں گے آرٹیکل 199 کے تحت. ہمارے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں زیادہ فوجداری کیسز سنتے ہیں یا دیوانی کیس سنتے ہیں، وہ کیسز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت. یہ نارمل بات میں آپ کے سامنے، میں اس لیے بار بار تذکرہ بھی کرتا ہوں، میں رکھتا بھی ہوں. میں اس لیے ابھی آئین میں جب کہا ہے تو آئینہ بتائیں نا کیوں نہیں. اگر سندھ ہائی کورٹ میں بنا ہوا ہے، سندھ اسمبلی میں پاس کیا ہے، تو باقی جگہوں پہ آپ نے ایسی کنڈیشنلٹی کو چلے فرض کرے وہ نہیں ہے، آئینی کو ایک طرف رکھ دیا جائے. ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ بات رکھی جائے کہ جناب کیا عرض تھا، اگر ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی جو ہے ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، وہ اب میں بڑے کیس لا کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ جہاں مثال کے طور پر ریکگنیشن جو فورن آربیٹرل ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے ہر ہائی کورٹ کو کہا کہ اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، تو اس کے حوالے سے بھی تو آ سکتا تھا نا کہ اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے، آپ بیٹھ کر یہ سارا سنیں. یہ وہ چیز ہے جو میں سامنے لے کر آیا ہوں، اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جناب وہ آپ تک وہ سچی باتیں ساری سامنے رکھوں. میرا مقصد بڑا واضح اور کلیئر ہے، اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری اسی طرح سے ہو جس طرح سے ہونی چاہیے، اور یہ نارمل روٹین ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کا دوہرا نظام ہے. یہاں پر کچھ نہ کچھ نہیں کیا. اور میں بار بار شکایت ہی کہوں گا، میں نے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے لکھی، کچھ نہیں ہوا. اب صاحب مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، سارے بہت انٹیلیجنٹ ججز ہوں گے، لیکن جب آئین نے خود باہر رکھ لیا، ڈسٹنگوش کر دیا اس چیز کو، تو اس لیے اس چیز پر عمل درآمد جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے جناب. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. وہ بابر سواتی صاحب کے حوالے سے وہ بہت ہی ایک مشہور صحافی کی گرفتاری کے بعد کی باتیں ہیں یہ، اور وزارتی پریس کانفرنس آ گئی ہے. پہلے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. اگر مراد سے متعلق تمام خبریں بے بنیاد ہیں تو پھر کون سا قانون 30 اپریل 2000
26 کو صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا. 6 مئی 2026 کو گورنر کے دستخط ہوا. 7 مئی کو سرکاری گزٹ میں شائع بھی ہو گیا اور بعض مختلف سرکاری محکموں کو عمل درآمد اور ریکارڈ کے لیے ارسال بھی کر دیا گیا. اب اس قانون کو اگر سامنے رکھ کر آپ سمجھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قانون موجود تھا تو پھر صوبائی اسمبلی کی ویب سائٹ سے اس کے لیے کیوں ہٹایا گیا؟ ٹھیک ہے جی، جب اس کی کارروائی کے خلاف سارے ہم بات کر رہے تھے، اور مقصد بھی بڑا واضح ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق بنتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر یہ سارا جو کچھ آپ دیکھتے جا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس قانون میں اراکین اسمبلی کی ذاتی گاڑی پر رکن اسمبلی کے شناختی تختی لگانے کی سہولت شامل. چلے اس کو فرض کریں مان بھی لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. برسوں سے ہم وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ رہنا چاہیے. یہ وی آئی پی کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ آئیڈینٹی ہے اس کانٹیکٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے پھر بہت سی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ہمارا جو سب سے مین جو بات تھی وہ ساری ہم نے جو رکھی ہے کہ آپ نے جناب یہ بند کر دیا، یہ کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے چلے پہلے ایک بات ہو رہا ہے کہ سرکاری جو ہمارے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نیلا پاسپورٹ، چلیں یہ بھی، میں تو نیلا پاسپورٹ بھی لینا برائی نہیں سمجھتا اس کو، اگر لے بھی لیں نیلا پاسپورٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا، پریولیج ہے، آپ کو ملنا چاہیے. آپ ایم پی ہیں تو اس طرح کے بہت سی باتیں اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ پاکستانی جو ہے نا سیاست کا اگر رنگ سمجھنا ہو، وہ ایسے لوگوں سے آپ مل لیں، ایسے لوگوں سے سمجھ جائیں کہ جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جو ان کو وی آئی پی کلچر کا حصہ ہیں. تو یہ ہے وہ ساری بات. اور اگلی بات جو ہے، ہمارے دوست ہی ہیں ریحان کیسر صاحب جو ہیں، قومی جو ہے نا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے نا، رات وہ جب واپس آ رہے تھے لنڈن سے تو پولیس نے متعلقہ اداروں کی طرف سے بتایا کہ حراست کر دیا کہ یہاں سے یعنی بھاگ لیا جائے. یہ وہ تکلیف دہ بات ہے جو بڑی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ چلتے ہیں آخری بات کی طرف. ایسے یہاں جو دوسری بات جو ہے نا ریحان طارق کے کانٹیکٹس کے حوالے سے، انہیں جب وہ لنڈن سے واپس آئے ہیں حراست میں لے لیا اور بتایا جو بتایا سارے سامنے جا رہا ہے، یہ درخواست رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، صحیح ہے نا. جب اس کا مقصد ہے تو وہ مقصد پورا ہوگا. اب جو بات سامنے آ رہی ہے نا اس کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ شیعہ عالم سے متنازع سوالات کیے، ان کی کارروائی کا سامنا پڑا. دوسری جانب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر معاملہ اس تنازع سے متعلق تھا تو پھر شیعہ عالم جواد نقوی کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے، اور ریحان طارق کے خلاف مقدمہ لاہور سے قومی اسمبلی. دیکھیں نا اس کے کانٹیکس کے حوالے سے جو ہے نا، جو سمجھنا ہے اس مقدمے کے کانٹیکس کے حوالے سے کوئی تحال کو وجوہات سامنے تو نہیں آ سکی ہیں، لیکن یہ کہی جا رہا ہے کہ ایک معروف ذرائع ابلاغ کے عنصر سے بڑی بات ہو رہی ہے، اس سے نا بڑی ہی بات ہو رہی ہے. اب آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اوگرا کی جانب سے سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن گیس کے اوسط ٹیرف جو ہے نا وہ 1793 سے کم کر کے 1705 فی ایم ایم یعنی کچھ بھی نہیں ہے جناب، صارفین کے لیے موجودہ حکومتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اور ایک خبر کے مطابق اوگرا کی جانب سے جو ہے نا جو بات میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ سوئی ساؤدرن گیس کمپنیوں کی اوسط ٹیرف کو 1793 سے کم کر کے 1705 روپے فی ایم ایم ٹی یو رکھ دیا ہے اور موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت کے لیے گیس آسانی سے بھی مل جائے گا، کچھ کہیں پہ لے کر نہیں جانا ہوگا، اور صارفین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا تدارک بھی ہونا ضروری ہے. اب ملک پاکستان میں خواتین کی کیس میں جو غیر ملکی جو خواتین ہیں رضا ڈار ماسک پہنے 4 ملزموں کو لاہور کینٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. اس میں 4 تو میری سمجھ سے باہر ہے، 5 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو خواتین والا معاملہ نا یہ بڑا سیریس ہے، یہ کسی اور ڈگر کی طرف چل رہا ہے اور اس میں اصل ملزم ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، جو اصل آنا بڑا ضروری ہے. لیکن ان کا مزید 5 روز کا جو ہے نا جسمانی ریمانڈ جو ہے نا وہ منظور کر لیا. جوڈیشل مجسٹریٹ 13 جولائی کو کہا کہ پیش ہونے کا ہے، اور عدالت میں یہ بھی بتایا کہ ڈی این اے ہو چکا ہے اور ملزمان کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بتایا ہے اب گاڑی، لیپ ٹاپ، رقم، اسلحہ برآمد کرنا ہے، مزید ریمانڈ دیا جائے. یہ سائیکلو سٹائل طرف کا ریمانڈ ہوتا ہے اور آرڈر بھی اسی طرز کا سامنے آ جاتا ہے. یعنی یہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.